محدثین کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ جی سبحان اللہ. ہمارا تو جی جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب ابو حنیفہ کا نام آتا ہے, جب شافعی کا نام آتا ہے, مالک کا نام آتا ہے, امام دار الہجرہ ہاں جی امام احمد بن حنبل کا نام آتا ہے, اور امام ابو داؤد کا نام آتا ہے. تو امام مسلم کا نام سنتے ہی خدا کی قسم ابو بکر تو اونچی ہستی ہے, محدثین فقہا کے ذکر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. میں آپ کو یہ عرض کر دوں, فرمایا عند ذکر الاولیاء تنزل الرحمہ من السماء. ہاں جی عند ذکر الاولیاء تنزل الرحمہ من السماء, آسمان سے رحمت برستی ہے. میں نے ایک محدث کا ذکر کیا, ابو عبد الرحمن بقی بن مخلد 201 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, اندلس میں پیدا ہوتے ہیں. یہ واقعہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے جی آپ حضرات. امام احمد بن حنبل کا رحمت اللہ علیہ کا چرچا سنا, بغداد میں عظیم محدث ہے. فرمایا سفر شروع کر دیا, کس پر؟ ہوائی جہاز کا نام و نشان نہیں, کوئی آپ کو گھوڑا نہیں ہے, کوئی اونٹ, فرمایا اونٹ بھی نہیں ہے. کس چیز پہ سفر کیا؟ فرمایا پیدل چل کر آئے. کہاں سے؟ اندلس سے. کوئی شخص مجھے بتا سکتا ہے کہ اندلس اور بغداد کے درمیان کتنے میلوں کا فاصلہ ہے؟ ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے. توجہ آپ حضرات کی ادھر رہے, اگر واقعہ میں توجہ نہ رہی پھر خلل پیدا ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہزاروں میل کا سفر پیدل کر کے حضرت آتے ہیں, اور بغداد ابھی نہیں پہنچتے, بغداد سے پہلے ہی خبر مل جاتی ہے کہ عباسی بادشاہ معتصم باللہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو جی انہوں نے گھر میں جی نظر بند کر دیا ہے اور پابندی لگا دی ہے. کیا پابندی لگا دی ہے؟ کہ تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا, اور تم نے حدیث بیان نہیں کرنی, تم نے کسی کو پڑھانا نہیں ہے, مجمع لگا کر حدیث بیان نہیں کرنی, آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. معتصم باللہ نے ایسا کیا, امام احمد بن حنبل پر نظر بندی لگا دی ہے. کیا اختلاف تھا؟ علماء کو پتا ہے اختلاف یہ تھا کہ امام احمد بن حنبل اس بادشاہ کے عقیدے کے موافق نہیں تھے. وہ کہتا تھا معتزلہ کے عقیدے سے متاثر ہو کر قرآن اللہ کی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نہ بادشاہ کو دیکھا, نہ وزراء کو دیکھا, نہ درباریوں کو دیکھا, نہ خوشامدیوں کو دیکھا. فرمایا قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کی صفت ہے, قرآن اللہ کی صفت ہے. القرآن کلام اللہ, قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی مخلوق نہیں ہے. امام احمد نے ڈنکے کی چوٹ اپنا عقیدہ بیان کیا. بادشاہ وقت نے مزاحمت کی ہے, بادشاہ نے نظر بندی لگا دی, کہا اور کوڑے بھی لگوائے. فرمایا گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. جب یہ کون سے محدث کا میں نے ذکر کیا تھا, بقی بن مخلد, یہ جا رہے ہیں حدیث پڑھنے کے لیے. کس کے پاس؟ امام احمد بن حنبل کے پاس. بغداد سے پہلے خبر ملی کہ آپ پر آزمائش آ چکی ہے. ٹھہر گئے, سوچ رہے ہیں ہائے اتنا سفر کر کے بغداد کے قریب پہنچا, میرے مقصد کو ابھی رکاوٹ ہے, ابھی درمیان میں کوئی حجاب اور معنی موجود ہے, ابھی درمیان میں رکاوٹیں ہیں. ہائے اتنا سفر کر کے آیا, امام پر آزمائش آ گئی ہے. سوچتے رہے, کئی دنوں کے بعد سوچا جاتا ہوں, ملاقات تو کرتا ہوں. ملاقات سے تو نہیں روکا نا, ان کو باہر نکلنے سے روکا ہے نا, ملاقات سے تو نہیں روکا. چلتے چلتے بغداد پہنچتے ہیں. پوچھا امام احمد بن حنبل کا گھر کون سا ہے؟ دروازے پر پہنچے, دستک دی. امام نے دروازہ کھولا. فرمایا کون ہو؟ فرمایا بقی بن مخلد ہو. فرمایا کیسے آئے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا آپ سے ملنا ہے, آپ سے کام ہے, اندر آ جاؤ. دروازہ بند کر دیا, کوئی دیکھے نا. فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ خدا کی قسم یہ داستان پڑھو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. حضرت نے فرمایا کہ میں اندلس سے آیا ہوں, بلکہ پہلے نام نہیں بتایا کہ میں کہاں سے آیا ہوں. فرمایا کہ میں مغرب بعید سے آیا ہوں. فرمایا امام نے افریقہ سے آئے ہو؟ فرمایا نہیں, میں اس سے دور جگہ سے آیا ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا میں اندلس سے آیا ہوں. افریقہ سے اندلس زیادہ دور تھا. فرمایا وہاں سے آیا ہوں. فرمایا واقعتاً تیرا سفر بڑا دور دراز کا ہے, پیدل کر کے آیا ہے. مجھے بتا سکتے ہو یہ کیا سیکھنے کے لیے گئے تھے؟ ہائے ہائے کیا سیکھنے گئے تھے میرے بھائیوں, کیا سیکھنے گئے تھے؟ اونچی آواز سے بولو. میرے نبی کی حدیث سیکھنے گئے تھے. کیا سیکھنے گئے تھے؟
وہ علم سیکھنے گئے تھے جو علم جامعہ ابی بکر میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ علم سیکھنے گئے تھے۔ راتوں کو یہاں حدیث پڑھائی جاتی، پڑھتے ہیں طالب علم، دنوں کو استاد پڑھاتے ہیں، راتوں کو طالب علم تکرار کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے، اصول فقہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ زاد الطالبین سے لے کر اوپر کی کتابیں پڑھتے ہیں، ریاض الصالحین پڑھتے ہیں، امام نووی نے لکھی ہے رحمہ اللہ۔ علماء کی موجودگی میں یہ میں ایک گزارش کر رہا ہوں، صاحب مشکات کبھی کبھی حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں جی رواہ فلاں 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 قضا فی الریاض ہے، یہ حدیث ریاض میں بھی ہے۔ میں نے سوچا یار یہ ریاض کیا چیز ہے، بعد میں تحقیق کی، 5 سال حضرت میں نے دونوں جلدیں پڑھائی ہیں مشکات کی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں خیر مدارس سے ایک اور مدرسے میں، تو قضا فی الریاض کی تحقیق میں نے دیکھا تو لکھا ہوا تھا اس ریاض سے مراد ریاض الصالحین ہے، تو ریاض الصالحین پہلے لکھی گئی ہے اور مشکات شریف بعد میں لکھی گئی ہے۔ تو خیر یہ ضمنی بات تھی۔ تو یہ حدیث پڑھنے والے طالب علم ہیں، نصر اللہ عمران سمع مقالتی، نبی کی دعا ہے اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کے چہرے کو جو میری حدیث کو سنے، یاد کرے اور جیسے سنے ویسے آگے پہنچا دے۔ انشاءاللہ یہاں محدثین پیدا ہو رہے ہیں، مفسرین پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی پائی پائی اس کا اجر اللہ قیامت کے دن آپ کو دے گا۔ اور آپ کے بارے میں وہی جملہ کہتا ہوں جو قرآن نے کہا ہے، کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ جی اللہ آپ کو انشاءاللہ اجر دے گا، جیسے ابو بکر کے بارے میں قرآن کہتا ہے اتنا دوں گا ابو بکر راضی ہو جائے گا، آپ کو اتنا اجر ملے گا کہ آپ بھی خوش ہو جائیں۔ کیا فرمایا؟ کیا سیکھنے گئے تھے بھائیوں؟ قصہ پورا کریں نا۔ ہاں جی فرمایا علم حدیث ہے، فرمایا علم حدیث۔ علماء نے لکھا ہے حدیث کی مجلس حکم نبی کی مجلس ہے، نبی کی مجلس ہے۔ اور پھر یہاں آپ دیکھ نہیں رہے، جیسے میں نے کہا فاطمہ کا جوہر نفیس ہے، حضرت محتمم کا جوہر بھی نفیس ہے۔ وجہ میں خوشامد سے بری رہتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن مجھے حضرت مدنی سے بڑی محبت ہے۔ مجھے مولانا آباد میں نظر آتے ہیں، ان کے والد امجد حضرت مولانا عبد الحی صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ، اللہ درجات بلند فرمائے، حضرت مدنی کی نسبت ہی کافی ہے۔ ہاں جی تو خیر میں یہ عرض کر دوں، حدیث پڑھنے گئے، کہا حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ فرمایا تم حدیث پڑھنے آئے ہو، اس وقت میں تمہیں حدیثیں کیسے بیان کروں؟ میرے اوپر پابندی ہے، آپ نے باہر نکل کر حدیث بیان نہیں کرنی۔ میں کیسے مسجد میں آؤں گا، میں کیسے تمہیں پڑھاؤں گا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا، اور مجھے افسوس ہے اتنا دور دراز کا سفر کر کے تم آئے ہو، پریشان بیٹھا ہوں، آپ حضرات کی نیند اڑے گی تو آگے قصہ تمام ہوگا۔ ہاں جی سبحان اللہ بھی کہیں، درود شریف بھی پڑھیں، ذرا پانی دے جی۔ بسم اللہ الرحمن۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں جو آیات میں نے پڑھی تھی انشاءاللہ ان کا مطلب خلاصہ میں کبھی پھر بیان کروں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، اتنا عرض کر دوں مناسبت تو ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے اس لیے سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات پڑھ دی میں نے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، ہاں جی حدیث بھی پڑھ دی ہے۔ خیر حدیث پڑھنے گئے، میں کیسے تمہیں حدیث پڑھاؤں؟ مسجد میں آ نہیں سکتا، گھر سے باہر نکل نہیں سکتا، تمہارا سفر اتنا دور دراز کا ہے۔ اب ذرا طالب علم کو دیکھو، طالب علم کیا کہتا ہے، بقی بن مخلد کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے ذہن میں ایک صورت آئی ہے، اگر آپ قبول فرمائیں آپ گھر میں رہیں گے، آپ باہر نہ آئیں، باہر آپ نہ نکلیں، علماء حضرات توجہ ہے جی، آپ باہر نہ نکلیں، باہر نہ آئیں، آپ گھر میں رہیں، گھر میں رہ کر تو آپ حدیث بیان کر سکتے ہیں نا، یہ پابندی تو نہیں ہے، یہ تو پابندی نہیں ہے نا، باہر نکل کر حدیث نہیں پڑھا سکتے نا، جی ہاں یہ ہے، گھر میں تو میں خود بھی حدیث کی تلاوت بھی کر سکتا ہوں، گھر والوں کو بھی سنا سکتا ہوں، کوئی آئے تو اس کو بھی حدیث، لیکن گھر سے باہر نکل کر
میں نہیں بیان کر سکتا. فرمایا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے, آپ حضرات کی توجہ. فرمایا بقی بن مخلد نے, اے امام میں آپ کے گھر روزانہ آیا کروں گا, لیکن کس شکل میں؟ میں کتاب اٹھا کے نہیں آؤں گا, میں طالب علم بن کر نہیں آؤں گا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ امام کے گھر میں طالب علم داخل ہو رہا ہے, امام گھر میں پڑھا رہا ہے. بادشاہ وقت کے کارندے کہیں یہ سن کر پہنچا نہ دیں اور اس پر پابندی نہ لگ جائے. میں اپنا بھیس بدل دیتا ہوں, میں ایک بھکاری بن جاتا ہوں, میں ایک فقیر بن جاتا ہوں, میں ایک گدھا بن جاتا ہوں, خدا کی قسم ایک گٹھڑی سر پہ رکھ لیتا ہوں اور ایک لباس میں گدڑی والا بنا لیتا ہوں, اور میں ایک سوٹا, ایک ڈنڈا, ایک لاٹھی, ایک عصا اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں اور وہ لے کر اور ایک گدڑی اپنی کمر پہ رکھ کر ایک صدا فقیرانہ لگاتا ہوں. لگاتے لگاتے گھروں کے سامنے جاتا ہوں, تیرے گھر کے پاس بھی آ جاؤں گا, تو کچھ دینے کے لیے دروازہ کھول دینا, میں اندر داخل ہو جاؤں گا, تو مجھے حدیث پڑھا دینا. یہ ہے بقی بن مخلد. چنانچہ ایک گدڑی والا, ایک عصا والا, ایک لاٹھی والا ایک ایک دروازے سے اسی گلی میں داخل ہو کر کہتا ہے, بابا اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ تمہیں زیادہ دے, اے بابا دے دو اللہ کے نام پر. کوئی توجہ کرتا, کوئی نہ کرتا, کوئی روٹی دیتا تو گدڑی میں ڈال لیتے. روٹی تو مقصود ہی نہیں تھی, ہاں جی, نہ سیب مقصود, نہ انار مقصود, نہ غذا مقصود. اگر بھوک ہے تو نبی کی حدیث کی بھوک ہے, اگر طلب ہے تو نبی کے علم کی طلب ہے, نبی کے نور کی طلب ہے. اور وہ بھکاری, وہ چلتے چلتے وہ بھکاری کہاں تک پہنچتا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے دروازے پر, بابا احمد, بابا احمد خدا تجھے زیادہ دے, اللہ کے نام پہ کچھ دے دے. دروازہ کھول دیتا ہے, آجا تو اندر آجا, اے فقیر میں تیری فریاد اندر پوری کرتا ہوں, تو نے جو کچھ مجھ سے لینا ہے اندر آجا. دروازہ کھلتا ہے, کنڈی لگ جاتی ہے. وہ نور کا گھر, وہ علم کا گھر, وہ رحمت کا گھر, احمد کا گھر, وہ کیسا گھر ہوگا نورانی کہ چھپ چھپ کے کوئی برا کام نہیں ہو رہا, پیغمبر کی حدیث پڑھائی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا میرا دل پسیج گیا, کیا حدیث کے اتنے بھی عاشق گزرے ہیں, ہائے ہائے اتنے بھی عاشق گزرے ہیں. فرمایا اللہ پاک نے آزمائش ختم کر دی. میں بغداد ہی میں تھا, طالب علموں کے پاس خبر پہنچی امام احمد بن حنبل سے آزمائش اٹھ گئی. کیوں کہ وہ بادشاہ ظالم وہ دنیا سے چلا گیا, دوسرا بادشاہ امام احمد بن حنبل کی عزت کرنے والا آیا. امام باہر نکلے, مسند حدیث پر تشریف فرما ہوئے. طالب علم جوک در جوک آتے رہے, دور دراز سے آتے رہے, لیکن حضرت کی نظر میرے اوپر جمی رہتی. بقی تو میرے قریب بیٹھ جا, کیوں کہ تو اس زمانے کا ہے جس زمانے کے یہ نہیں ہے. تو اس زمانے کا ہے, تو میرا پرانا ہے, تو میرا ہے. تو نبی کی حدیث کے لیے بھکاری بنا تھا, تو وہ ہے جو فقیرانہ صدائیں لگایا کرتا تھا. بابا احمد دے دے, اللہ تجھے زیادہ دے. آج کون کرتا ہے حدیث کے لیے؟ نظر اللہ عمران سمع مکانتی. میرے بھائیوں علم حدیث کی قدر کرو, اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرو, حدیثیں پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ, ادھر ان کو لگاؤ. آپ کو سکول کالج کی تعلیم سے میں منع نہیں کرتا, نوکری مل جائے گی. جنت جس علم سے ملے گی وہ یہ علم ہے, وہ علم دین ہے. آپ کو ماشاءاللہ اچھی نوکری ملے گی. جی سکول کالج کی تعلیم سے ضرورت ہے, ادھر بھی جائیں کریں, آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. نہ میں کوئی بڑا صوفی ہوں, نہ میں خشک مزاج ہوں. میں اپنے بچوں کو خود یہ تعلیم پڑھا رہا ہوں, جو میں تو اپنے درس میں بھی کہتا رہتا ہوں طالب علموں کو, ہاں بھائی صوفی بنو اندر باہر سے, لیکن کھٹے ٹیٹ صوفی نہ بنو. میں یہ کہتا رہتا ہوں کیونکہ دین نام خشک مزاجی کا نہیں ہے, دین نام صرف اتباع رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.